السلام علیکم۔ گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کووڈ-19 کے تعلق سے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا گیا، ٹریٹ کیا گیا، اور اس بیماری کے تعلق سے بہت سارا نالج لوگوں نے بھی حاصل کیا، ڈاکٹروں نے بھی حاصل کیا۔ سوشل میڈیا میں تو بہت ساری باتیں چلتی رہی، پھیلتی رہیں، کچھ صحیح کچھ غلط، ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس بیماری کو اگر شروع ہی میں ان دا بگننگ جیسے ہی علامتیں شروع ہوتی ہیں، اگر اس بیماری کو پرکھ لیا جائے اور پکڑ لیا جائے اور اس کے اوپر اگر نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ زیادہ کمپلیکیشنز میں جانے سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ایڈمیشن سے بھی بچ جائیں گے، اور جو لمبا خرچ ایڈمیشن ہونے کے بعد آتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ جیسے ہی جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، ڈے 1 مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں، تو اس ڈے 1 کو یاد رکھا جائے۔ ہلکی سی بخار، ہلکی سی کھانسی، تھوڑا سا جسم میں درد، گلے میں خراش، یا کبھی خوشبو اور ٹیسٹ کا بدل جانا، اور کبھی دست، پیٹ میں گڑبڑ، اس طریقے سے ہلکی سی علامتیں شروع ہوتی ہیں۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، عام بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن نوٹ کر کے رکھیں۔ ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں، آکسیجن سیچوریشن بھی چیک کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات، اپنے آپ کو دوسروں سے آئسولیٹ کر لیں، الگ رکھ لیں، اس لیے کہ جراثیم جسم کے اندر جا چکا ہے، اور جراثیم ان کرورس ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا آدمی بات کرتا ہے یا مصافحہ کرتا ہے یا ہنستا ہے یا چھینکتا ہے یا کھانستا ہے، تو اس کی ناک اور منہ کے ذریعے سے یہ جراثیم باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور دوسروں کے بھی انفیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا ہے۔ 4 دن تک یہ علامتیں رہیں گی، اور اس کے بعد الحمدللہ کم ہو جائیں گی، اس لیے کہ باڈی کے اندر جو ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے وہ خود اس کو فائٹ آؤٹ کر لیتا ہے۔ 80% لوگ الحمدللہ اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ 5واں دن 6واں دن کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے، تو مطمئن ہو جاتے ہیں، آکسیجن سیچوریشن بھی نارمل ہے۔ 6واں دن یا 7واں دن، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں، ایک دم سے بخار تیز ہو جائے گی، 102 103، اور پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا، یا بہت زیادہ کھانسی شروع ہو جائے گی جو بالکل خوابوں میں نہیں ہے، اور سانس لینے میں تکلیف ہو جائے گی، سینے میں کنجیشن ہو جائے گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے سینہ جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے۔ تو جب یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو یہ وارننگ سائنس ہیں۔ اس وقت آپ کا آکسیجن سیچوریشن نارمل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ٹائم ہوتا ہے فوراً اگر ہم ڈاکٹر کو رپورٹ کریں گے، فزیشین آپ کو چیک کر کے سٹیرائڈز اور اینٹی کوآگولنٹس انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے، تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آکسیجن سیچوریشن جب گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ لنگ کی کیپیسٹی جو سپیئر کیپیسٹی تھی وہ بھی جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے، اور لنگز جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایڈمیشن کے ساتھ جب آکسیجن 80 کے نیچے گرتا ہے تو پھر جو ہے آئی سی یو، اور پھر اور بھی زیادہ گرنا شروع ہو تو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، جو بہت سارے کمپلیکیشنز جس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی علامتیں شروع ہوں اس کو یاد رکھا جائے، 4 دن تک اس کو آبزرو کیا جائے، ٹیمپریچر نوٹ کرتے رہیں، آکسیجن سیچوریشن دیکھتے رہیں، اور امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے فروٹس ویجیٹیبلز کھائیں، اچھی طرح آرام کریں۔ نیند کم ہوتی ہے تو امیونٹی بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن نہ لیں، اطمینان سے رہیں، دعا کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، بڑی بڑی بیماریاں صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ 5ویں اور 6ویں دن اگر کوئی سمٹم نہیں ہے تو بے پرواہ نہ ہو جائیں، بلکہ چیک کرتے رہیں،
اور 6ویں یا 7ویں دن اگر بخار تیز ہو جائے تو بالکل پیراسٹامول نہ لیں، کروسن، ڈولو، پیراسٹامول ایسی کوئی گولی نہ لیں۔ اگر گولی لیں گے تو بخار چھپ جائے گی، بخار اندر رہے گی، اندر بہت سارا ڈیمیج ہوتا رہے گا اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا، تو فوراً ڈاکٹر کو رپورٹ کر کے ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ آکسیجن گر رہا ہے، آکسیجن سلنڈر لگا کر کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ آکسیجن جیسے ہی گرنا شروع ہوتا ہے ایڈمیشن کی سخت ضرورت ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ویکسینیشن، اس کے تعلق سے کافی مذاکرے ہوئے، کافی ڈسکشنز کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ویکسینیشن ضرور لینا چاہیے۔ ویکسینیشن میں اصل یہ ہوتا ہے کہ جو کورونا وائرس کے مرے ہوئے جراثیم ہیں ان کو انجیکشن کے ذریعے سے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ چونکہ جراثیم مر گئے ہیں، وہ بیماری تو پیدا نہیں کرتا، لیکن ان جراثیموں سے لڑنے کی طاقت جسم کے اندر اینٹی باڈیز کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا آپ کا جسم جب زندہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہوں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت پیدا کیا ہوا ہوگا، اور ویکسینیشن کا نفع انشاءاللہ آپ کو ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آگے اس بیماری سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا یہ دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا، استغفار، صدقے کے ذریعے سے اس بیماری سے حفاظت کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، وبائی مرض کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔